امریکہ سے تجارتی معاہدہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا۔ ہم امریکہ سے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو۔ بولے بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا۔ 10 مئی کو اپنی خود مختاری کے لیے آپریشن ختم کیا۔ دہشت گردی کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یک طرفہ طور پر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ بھارت کو امن کے لیے بلیم گیم چھوڑنی ہوگی۔ ٹی آر ایف کو لشکر طیبہ سے چھوڑنا غلط ہے۔ امریکہ ٹرانزیکشنل کے بجائے اسٹریٹجک تعلق بنائے۔ امریکہ اور چین کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا یا قانون ہاتھ میں لینا نہیں۔ نواز شریف کے بعد آنے والی حکومت نے ٹی ٹی پی کے لیے بارڈرز کھولے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے 100 سے زائد مجرم رہا کیے۔ تحریک انصاف نے 2014 میں 126 دن کا دھرنا دیا، جس سے معیشت متاثر ہو گئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو، دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری، زراعت پر گفتگو، ٹیکنالوجی، معدنیات سمیت اہم شعبہ جات میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی کوششوں اور خطے میں امن پر بھی گفتگو۔ مارکو روبیو کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کہا۔ عالمی اور علاقائی امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا۔ اسحاق ڈار کا عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین کہا۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران صدر ٹرمپ کا کردار لائق تحسین تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران سے مذاکرات میں ثالثی کا تعمیری کردار ادا کرنے اور علاقائی استحکام برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی ستائش کی۔ مارکو روبیو نے دو طرفہ تجارت، باہمی مفادات بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ معدنیات اور کان کنی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی خصوصاً داعش کے خلاف دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت کی۔ امریکہ پاکستان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ اگست میں اسلام آباد میں ہوں گے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات پر جامع بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک نے طویل المدتی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ اقتصادیات، تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی اور اے آئی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر تفصیلات جاری کر دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کا سرکاری دورہ۔ اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں، دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، سی پیک میں تعاون اور جغرافیائی اور سیاسی چیلنجز کے حوالے سے بھی بات چیت۔ ملاقاتوں میں باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار، مختلف شعبوں میں تعاون اور علاقائی استحکام کے امور پر زیر غور۔ چینی قیادت نے جنوبی ایشیا میں امن قیادت میں پاک فوج کے کردار کی اہمیت کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے نائب چیئرمین اور پی ایل اے کے سیاسی امور کے سربراہ اور چیف آف سٹاف سے بھی ملاقات۔ ملاقاتوں میں دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون، مشترکہ تربیتی امور پر غور، دفاعی شعبے میں جدت اور ادارہ جاتی رابطوں کو بڑھانے پر بھی بات چیت۔ ملاقاتوں میں ہائبرڈ اور روایتی خطرات سے نپٹنے کے لیے دفاعی تعاون بہتر بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پی ایل اے کے جنرل چین ہوئی سے بھی ملاقات، دفاعی اور سلامتی تعاون پر جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ایوان صدر میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت اور ثقافت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات میں شرکت۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا دونوں ممالک کے لیے مفید ہے۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان اور سعودی عرب عالمی امور پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ مشکل وقتوں میں سعودی عرب کی معاونت پر شکر گزار ہیں۔ صدر
مملکت کا خادم حرمین شریفین کا شاہ سلمان عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے پہلے سکلز امپیکٹ بانڈ کی منظوری دے دی ہے۔ کہا پاکستان کے باصلاحیت نوجوان پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے حوالے سے اب تک کی کارکردگی اطمینان بخش ہے۔ بیرون ملک روزگار کے حصول کے لیے ہنرمند افراد کی تیاری کو ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی سے متعلق روڈ میپ پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی مکمل روڈ میپ فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی وزارتوں میں تکنیکی ماہرین کی شفاف تعیناتی اور بیرونی سرمایہ کاری کی حکمت عملی پر جائزہ اجلاس۔ ادارہ جاتی اصلاحات، معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور 7 اہم محکموں میں سینئر عہدوں کے لیے میرٹ پر مبنی شارٹ لسٹنگ کے اقدامات۔ سعودی عرب، یو اے ای، قطر سمیت متعدد ممالک کے لیے 18 معاشی سیکٹرز کی سرمایہ کاری پچ بکس تیاری پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا ادارہ جاتی اصلاحات ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کو تاریخی اور خوشائند قرار دے دیا۔ مریم نواز کا نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم کو زبردست خراج تحسین۔ کہا نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم نے مشکل ترین حالات میں بھی امید کا دیا روشن رکھا۔ آج عالمی ادارے بھی پاکستان کی معیشت کے استحکام کو تسلیم کر رہے ہیں۔ S&P کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری مدبرانہ قیادت اور معاشی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شفاف پالیسیوں، دور اندیشی اور ٹھوس معاشی اصلاحات سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو چکا ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری مسلم لیگ نون کی قیادت کی شب و روز محنت کا ثمر ہے۔ پاکستان معاشی خود انحصاری کی منزل ضرور حاصل کرے گا۔ پاکستان کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل۔ دہشت گردی سے منسلک سینکڑوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پتہ لگا لیا۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو AI کے ذریعے دہشت گرد مواد ہٹانا ہوگا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط مورچہ ہے، آزادی اظہار رائے کو خاموش نہیں کر رہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور بیرسٹر عقیل کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ حکومت کا سوشل میڈیا کمپنیوں سے ڈیٹا شیئرنگ اور تعاون کا مطالبہ۔ غیر ملکی سوشل میڈیا کمپنیوں کو ملک میں دفاتر کھولنے کی دعوت۔ بیرسٹر عقیل نے کہا دہشت گرد پروپیگنڈا پیکا ایکٹ کے تحت جرم ہے۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلے سے تباہی۔ کلاؤڈ برسٹ سے اب تک 9 افراد جاں بحق، 12 زخمی، 10 سے 12 افراد لاپتہ ہیں۔ ترجمان حکومت کے مطابق 300 سے زائد پھنسے مسافروں اور سیاحوں کو ریسکیو کیا گیا۔ سیلابی ریلوں سے 500 سے زائد گھر تباہ ہوئے، 12 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ صبح بھر میں 27 پل اور 22 گاڑیاں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئی اور کانچے میں سیلاب سے بڑی تباہی، کئی گھاؤں متاثر، گھروں کو نقصان، جبکہ گرونگ میں مسجد، ہسپتال، کمیونٹی ہال اور متعدد دکانیں ریلے کی زد میں آ گئے۔ کھانے گاؤں کے نالے میں طغیانی سے پل بہہ گیا۔ سکردو سے C-130 طیارے کے ذریعے ریسکیو آپریشن، 135 افراد کو اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ سانحہ چلاس میں جاں بحق بچے عبدالہادی کی نماز جنازہ لودھرا میں ادا۔ چلاس میں سیلابی ریلے میں بہہ کر ڈاکٹر مشال فاطمہ، ان کا بیٹا عبدالہادی اور دیور فہد اسلام جاں بحق ہوئے تھے۔ مانسون کا چوتھا اسپل۔ ملک بھر میں اب تک مجموعی طور پر 266 افراد جاں بحق، 633 زخمی ہوئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 144 افراد جاں بحق، 493 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 63، سندھ میں 25، بلوچستان میں 16 اموات ہوئیں، اسلام آباد میں 8، گلگت بلتستان میں 8، آزاد کشمیر میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں مزید بارشوں کا امکان۔ PTI میں پنجاب نے 5ویں اسپیل کا بھی الرٹ جاری کر دیا۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران بیشتر اضلاع میں بارشیں ہوں گی۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گوجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں طغیانی۔ چشمہ بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ تونسا پل کا گائیڈڈ برج ٹوٹنے سے سیلابی پانی لیا کی متعدد بستیوں میں داخل۔